السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم ناول پڑھ رہے ہیں یار دیوانے، جس کی ایپیسوڈ 2 آج ہم پڑھیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ شاہ رخ، امانت صاحب، شانزے، روشانے اور شاہزل اس وقت شفا کے نانا کے کمرے میں موجود تھے، جن کی حالت خاصی تشویشناک تھی۔ بابا، آپ کو ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بولیں، روشانے نے روتے ہوئے ان سے پوچھا۔ انہوں نے اسے جواب نہیں دیا۔ امانت بھائی، میری طبیعت بہت خراب ہے، ہو سکتا ہے آج ہی جان چلی جائے، میری بیٹی کا خیال رکھیے گا۔ تو یہ ڈرامہ رچا رہے تھے تم اتنے دن سے؟ کمرے سے دور لاؤنج میں کھڑی شفا نے فون پر علی سے پوچھا۔ میں نے کب ڈرامہ رچایا؟ میں نے تو ہنٹ دی تھی، ڈرامہ کرنا تو تمہارے نانا کا کام تھا، علی نے بے نیازی سے کہا۔ تم فکر نہ کرو ثقلین، یہ اب سے میری بیٹی ہے۔ میں آج ایک بار پھر تم سے روشانے کا ہاتھ مانگتا ہوں، امانت صاحب نے ان سے کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہ پہلے تھا نہ اب ہے، لیکن مجھے روشانے پر یقین نہیں رہا، اسی لیے تم ابھی قاضی بلاؤ اور اس کا نکاح کرا کے رخصت کر کے لے جاؤ، انہوں نے نقاہت زدہ لہجے میں کہا۔ بابا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ روشانے نے کچھ کہنا چاہا۔ اسے میری وصیت سمجھ کر کب مان لو، ورنہ میں تم سے ناراض مر جاؤں گا، انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا، تم مان رہی ہو یا نہیں؟ انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، اس نے سر جھکا دیا اور بس۔ پھر سب آنن فانن ہوا اور قاضی بلوا کر دونوں کا نکاح بھی ہو گیا۔ نکاح کے بعد شفا نے اپنی چاچو اور خالے کی ایک ملاقات کرا دی، جس کے بعد اسے یقین تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر میں علی بھی آ ٹپکا۔ دیکھا کیسا کارنامہ انجام دیا میں نے، داد دو مجھے، علی نے فخر سے گردن اکڑائے ہوئے شفا سے کہا۔ ہاں واقعی، جو کام ہم نہ کر پائے تم نے کر دیا، شفا نے کھلے دل سے تعریف کی۔ میرا معاوضہ؟ علی نے پوچھا۔ بولو کیا چاہیے؟ شفا نے پوچھا۔ ابھی نہیں، وقت آنے پر مانگوں گا، اور تب تم مکری نہ تو یاد رکھنا، علی نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ کیا یاد رکھنا؟ ہاں، شفا نے کڑے تیوروں کے ساتھ پوچھا۔ تمہیں نہ گنجا دلہا ملے گا، علی کہہ کر بھاگ گیا۔ علی، شفا چیخی، تمہاری بیوی بھینگی ہوگی دیکھنا، شفا نے چیختے ہوئے کہا تو علی رکا، پھر اسے منہ چڑھا کر بھاگ نکلا۔ اوئے یہاں میری بہن کی مائیوں ہیں اور میں ہی ابھی تک تیار نہیں ہوا، حد ہے، حمزہ نے غصے سے کہا۔ بیچارہ کب سے گھر کے کاموں میں گھنچکر بنا ہوا تھا اور یہاں کسی کو فکر ہی نہیں تھی۔ حیدر اور ارسلان تیار ہونے اپنے اپنے گھر گئے ہوئے تھے۔ حنان آفس میں ضروری کام کی وجہ سے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ رات میں آئے گا۔ عمر کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، اور رہ گئے علی صاحب، تو وہ سکون سے حمزہ کے بستر پر لیٹے موبائل یوز کر رہے تھے۔ تو مائیوں تیری بہن کی ہیں نا، تیری تو نہیں، تجھے کیا ضرورت تیار ہونے کی، علی نے بے نیازی سے کہا تو حمزہ کو آگ ہی لگ گئی۔ تو پھر تیرا بھی یہاں کیا کام ہے؟ تو دفع کیوں نہیں ہو جاتا یہاں سے؟ اسے کچھ زیادہ ہی غصہ تھا۔ کیا ہوا حمزہ، کیوں غصہ کر رہے ہو؟ عمر نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ تو کہاں تھا؟ حمزہ نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں یار، ایک ضروری کام تھا، وہیں گیا تھا۔ تم کیوں اب تک تیار نہیں ہوئے؟ یہاں کام ہی نہیں ختم ہو رہے، حمزہ نے بیزاری سے کہا۔ عمر سمجھ سکتا تھا کہ اکلوتا بھائی ہونے کے ناطے اس بیچارے کو اکیلے ہی سارے کام دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ تم ایک کام کرو، تم تیار ہونے جاؤ، میں باقی کام دیکھتا ہوں، عمر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ تھینکس یار، لیکن نیچے جو بندے اسٹیج سجا رہے ہیں نا، انہیں چائے منگوا کر دے دینا، صبح سے کام میں لگے ہوئے ہیں، حمزہ نے کہا۔ اوکے، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ لے تیرا کرتا۔ علی اچانک ہی مسکراتا ہوا حمزہ کے پاس آیا اور اس کا استری شدہ کرتا، جو کہ حریم نے صبح ہی استری کیا تھا، اس کے حوالے کیا۔ بہت شکریہ تیرے احسان کا، حمزہ کرتا جھپٹتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ چل تو ابھی آ، عمر علی کو ساتھ نیچے آنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گیا۔ انکل جلالی، اب مزہ آئے گا نا، علی دل ہی دل میں کہتا باہر نکل گیا۔ لان میں مائیوں کا پورا انتظام ہو چکا تھا۔
کل حریم کا نکاح اور رخصتی تھی۔ حیدر، ارسلان اور حنان بھی آ چکے تھے۔ لڑکیاں بھی تیار ہوئی یہاں سے وہاں پھر رہی تھیں۔ روشن آرا، شادی حریم کی ہے اور دلہن تم بنی ہوئی ہو، خیریت؟ علی نے پاس سے گزرتی رشنا کو روکتے ہوئے پوچھا۔ بات سنو، میرا موڈ بہت اچھا ہے اور میں تمہارے منہ لگ کر اسے خراب نہیں کرنا چاہتی، رشنا نے بیزاری سے کہا۔ ارے حمزہ، اچھا ہوا تم مل گئے، تم سے ایک کام تھا۔ حمزہ تیار ہو کر اسی وقت پہنچا تھا جب رشنا نے اسے پکارا۔ ہاں کہو، حمزہ نے پوچھا۔ مجھے میری فزکس کی ٹیچر نے اگلے مہینے تک ایل ای ڈی لائٹ کے فنکشن پر ایک اسائنمنٹ تیار کرنے کو کہا ہے۔ میں تو شادی میں بزی ہوں، مجھے یاد نہیں رہا۔ تمہارے پاس تمہارے پرانے اسائنمنٹ پڑے ہوئے ہیں نا، وہ دے دو گے مجھے؟ رشنا نے معصومیت سے پوچھا۔ اور وہ حمزہ جو اپنی چیزیں کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا تھا، وہ فوراً راضی ہو گیا۔ اس معصومیت پر تو جان بھی قربان۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں شادی سے فارغ ہو جاؤں پھر خود لا کر دوں گا تمہیں، حمزہ نے خوش دلی سے کہا، جبکہ علی نے آنکھیں مٹکا کر دونوں کو دیکھا تھا۔ نیلی آنکھوں میں شرارتی سی چمک ابھر کر مادم ہوئی تھی۔ شکریہ، رشنا کہتی ہوئی واپس حریم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یار حمزہ، تیرے پاس 5,000 کا کھلا ہوگا؟ حنان نے حمزہ سے پوچھا۔ ہاں ہیں، 1 منٹ دیتا ہوں۔ حمزہ نے والیٹ نکالنے کے لیے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو کوئی عجیب سی چیز اس کے ہاتھوں سے ٹکرائی۔ اس نے وہ چیز باہر نکال کر آنکھوں کے سامنے کی تو حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ وہ ایک چھپکلی تھی، اور وہ بھی بالکل اصلی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے پھینکتا چیختا ہوا پیچھے ہٹا۔ سب ہی اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ کیا ہو گیا؟ حیدر نے اس سے پوچھا جبکہ وہ کینہ توز نظروں سے علی کو گھور رہا تھا۔ کمینے، تجھے میں چھوڑوں گا نہیں، اس نے غصے سے علی کی گردن پکڑی۔ ابے چھوڑ دے انکل جلالی، میں مر جاؤں گا، علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو مر جا، اچھا ہے ہماری جان چھوٹے گی تم سے، حمزہ نے غصے سے کہا۔ گردن اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ وہ دیکھ، روشن آرا دیکھ رہی ہے، علی نے ہاتھ سے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ حمزہ نے مڑ کر دیکھا تو علی اس کی گرفت سے اپنی گردن آزاد کرتا بھاگ نکلا۔ سامنے سے حریم مایوں کے پیلے جوڑے میں پھولوں کے زیور سے سجی چلی آ رہی تھی۔ اسے ایک جانب سے رشنا اور دوسری جانب سے ثنا نے تھام رکھا تھا۔ سامیہ اور ثنا ہاتھوں میں مہندی کی تھالی لیے پیچھے پیچھے آ رہی تھیں۔ ان دونوں نے لان میں پہنچ کر حریم کو اسٹیج پر بٹھایا اور خود ڈھول لے کر نیچے بیٹھ گئیں۔ بڑی خواتین حریم کو ہلدی لگا رہی تھیں، لڑکیاں ڈھول کی تھاپ پر گیت گنگنا رہی تھیں۔ حریم بے تحاشا خوش تھی، اس کی شادی اس کے بچپن کے منگیتر آذر سے ہو رہی تھی۔ کہکوں اور گانوں کی آواز ایک خوبصورت سا ماحول پیدا کر رہی تھی۔ ان سب میں 2 آنکھیں ایسی بھی تھیں جو اپنے اندر ڈھیروں پیاس اور حسرت لیے سامنے اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی حریم کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ تو بچپن سے چاہتا تھا اسے، لیکن افسوس، وہ بچپن سے ہی کسی اور کی امانت تھی، اور آج وہ امانت حقدار کے پاس پہنچنے کو تیار تھی۔ حریم کسی بات پر کھلکھلا رہی تھی، اس کے دل میں کیل چبھی اور آنکھوں میں کرچیاں چبھنے لگیں۔ بہت سے ارمان اور بہت سے خواب ٹوٹے، اور حریم اپنی خوشیوں میں مگن، اسے تو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا کہ انجانے میں اس نے کسی کا دل توڑ دیا ہے۔ لڑکیوں، اب ذرا ڈھول چھوڑ بھی دو، کب سے اپنی بے سری آوازوں سے ہمارے کانوں کے پردے پھاڑ رہی ہو، علی نے ڈھول پیٹتی سامیہ کے پاس پہنچ کر سب کو مخاطب کیا۔ تم تو جیسے عاطف اسلم کے نواسے لگتے ہو نا، خود کی آواز سنی ہے کبھی؟ شفا نے حساب برابر کیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت آواز ہے میری، ٹھہرو میں سناتا ہوں، علی کہتے ہوئے ڈھول لینے سامیہ کی جانب بڑھا تو اس نے جلدی سے ڈھول اپنے پیچھے کر لیا۔ کوئی ضرورت نہیں، ہم ابھی بہرے نہیں ہونا چاہتے، سامیہ نے کہا۔ اس سے پہلے کہ علی کوئی جواب دیتا، ارسلان نے ڈھول سامیہ سے چھین کر اس کے حوالے کر دیا۔ لے علی، تو بجا، ارسلان نے کہا۔ شکریہ جگر، علی نے ڈھول لیتے ہوئے کہا اور وہیں بیٹھ گیا، جبکہ سامیہ کینہ توز نظروں سے ارسلان کو گھور رہی تھی۔ علی نے ڈھول پیٹنا شروع کیا تو حیدر، حمزہ، ارسلان، حنان اور عمر وہیں بیٹھ گئے۔ کوئی ایسا گیت گاؤ گوریوں، ذرا اپنا منہ دھو دھو کر آؤ گوریوں،
علی زور و شور سے گا رہا تھا۔ ابے اوہ، یہ کیا گا رہا ہے؟ حنا نے ایک چپت اس کے سر پر لگائی۔ چل دوسرا گا لیتا ہوں، علی نے دانت نکالے۔ میں جھولا جھولاؤں کس کو، میرا ساجن گیا ڈسکو، میرا ساجن گیا ڈسکو۔ علی مزے سے گا رہا تھا اور سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے تھے سوائے حریم کے۔ کیا ہوا دلہن، گانا اچھا نہیں لگا کیا؟ علی نے معصومیت سے خود کو گھورتی حریم کو دیکھ کر پوچھا۔ علی، میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے مائیوں کے فنکشن میں تمہارا قتل کر دوں، اس لیے کوئی ڈھنگ کا گانا گاؤ یا اپنا منہ بند رکھو۔ حریم نے غصے سے کہا۔ انکل جلالی، دیکھ تیری بہن نے تیرے جگری یار کو منہ بند رکھنے کو کہا ہے۔ علی نے حمزہ کو مخاطب کر کے سخت روحان سے لہجے میں کہا۔ صحیح کہا، حمزہ نے سکون سے جواب دیا تو حریم کھلکھلا کے ہنسی، اور اس کی ہنسی نے کسی کے دل میں انگارے لگا دیے تھے۔ یہ احساس کہ وہ اب کبھی اس کو نہیں دیکھ پائے گا اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا۔ آذر بیٹا، وہ اسٹڈی میں بیٹھا حریم کی مائیوں کی تصویر دیکھ رہا تھا جو تھوڑی دیر قبل ہی حمزہ نے اسٹیٹس پہ لگائی تھی۔ جی امی۔ آذر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ بیٹا تمہاری مامی کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ وہاں وہ لوگ رت جگہ منا رہے ہیں، مجھے بھی بلا رہے تھے، تو تم مجھے چھوڑ آؤ ذرا۔ وہ جانے کے لیے بالکل تیار لگتی تھیں۔ ٹھیک ہے امی، لیکن میں اکیلا گھر پہ کیا کروں گا، مجھے بھی ساتھ لے جائے، اس نے شرارت سے کہا تو اس کی امی نے اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی۔ کوئی ضرورت نہیں تمہیں جانے کی، بس مجھے چھوڑ کر واپس آ جانا۔ اوکے اوکے۔ وہ منہ بناتا گاڑی کی چابی اٹھا کر پورچ میں آ گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ بھلے امی منع کرے لیکن وہ تو حریم سے ضرور مل کر آئے گا۔ جوڑے میں جوہی کی بھینی، باہوں میں ہار سنگار، کانوں میں جگمگ بالی پتہ، گلے میں جگنو ہار، سندل ایسی پیشانی پہ بندیا لائی بہار، گوری کرت سنگار، آئی مہندی کی یہ رات ہے لائی سپنوں کی بارات۔ ڈیک پر دھیمی آواز میں گانا بج رہا تھا۔ مہمان جا چکے تھے، اب صرف گھر کے افراد تھے جو لان میں بیٹھے گپے ہانک رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی حریم کے فون پر آذر سے بات ہوئی تھی اور اس کا چہرہ اب جگمگا رہا تھا۔ علی صاحب کو جانے کیا سوچتی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر بھنگڑے ڈالنے لگتے، پھر ارسلان اور عمر کو اسے پکڑ کر واپس اس کی جگہ پر بٹھانا پڑتا تھا۔ حریم کی ہنس ہنس کر حالت خراب تھی۔ حریم کی ہنسی سے نظریں چراتا وہ بھی انہی کے ساتھ بیٹھا تھا، بظاہر ہنس رہا تھا، خوش رہا تھا، لیکن اس کے دل میں کیسی آگ لگی تھی صرف وہی جانتا تھا۔ لیکن وہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگر اس کی چوڑی پکڑی گئی تو وہ حمزہ کو کیا جواب دے گا۔ تو کسے تاڑ رہا ہے؟ ارسلان نے حمزہ کے برابر میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کسی کو بھی نہیں، میری بہن رخصت ہو جائے گی کل، اسے ہی دیکھ رہا ہوں، حمزہ نے اسٹیج سے نظر ہٹاتے ہوئے کہا۔ بہن کو یا اس کی دوست کو؟ ارسلان نے حریم کے برابر بیٹھی رشنا کو دیکھتے ہوئے حمزہ سے شرارت سے پوچھا۔ دونوں کو، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ علی نے ڈھول پیٹتے اپنے ہاتھ روک کر غور سے حمزہ کو دیکھا۔ تو کیوں دانت نکال رہا ہے انکل جلالی؟ علی نے اسے ٹھوکا دیتے ہوئے پوچھا۔ حمزہ کو اس طرز تخاطب پر غصہ آیا، ویسے ہی علی کی شام والی حرکت نہیں بھولی تھی اسے۔ دیکھ، میرا موڈ بہت اچھا ہے اور میں اسے تیرے منہ لگ کر خراب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تو یہاں سے دفع ہو جا۔ کانچ سی براؤن آنکھوں میں خفگی اور واضح ناراضگی نظر آ رہی تھی۔ واہ کیا بات ہے، تھوڑی دیر پہلے تیری محبوبہ نے بھی یہی کہا تھا، علی نے بلند آواز میں کہا تو حمزہ نے دہل کر اسٹیج کی طرف دیکھا۔ سچ شکر کہ سب اپنی باتوں میں مگن تھیں، اس کی دوستی مروائے گی ہم سب کو کسی دن۔ ارسلان نے علی کو تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سب علی کا ڈانس شو انجوائے کر رہے تھے کہ دفعتاً حمزہ کا موبائل بجا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ حمزہ اٹھ کر اندر لاؤنج میں آیا تھا کیونکہ باہر اتنے شور میں بات کرنا آسان نہ تھا۔ ہیلو، حمزہ نے موبائل کان سے لگا کر پوچھا۔ جی آذر، میرا ہی کزن اور میری ہی پھپھو ہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حمزہ نے دوسری طرف کی بات سن کر اجنبی سے پوچھا۔ کیا؟ ایسے کیسے؟ کون سے ہسپتال میں؟ دوسری طرف کا جواب سن کر حمزہ کو شوق لگا۔ میں آ رہا ہوں، اس نے کہا تو دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی۔
حمزہ کو لگا اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی ہے۔ لاؤنج میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ علی اور شفا ڈھول کے لیے لڑ رہے تھے۔ لڑکیاں شفا کا ساتھ دے رہی تھیں جبکہ لڑکے علی کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، لیکن حمزہ کو نہ کچھ سنائی دے رہا تھا نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ جو ابھی ابھی اس نے سنا وہ دل ماننے سے انکاری تھا۔ اس کی نظریں ہنستی مسکراتی حریم پر پڑیں تو سارے حوصلے پست پڑ گئے۔ یا اللہ، میں کیسے بتاؤں گا اس کو؟ اس نے دل ہی دل میں خدا کو پکارا۔ کیا ہوا حمزہ؟ اشفاق صاحب اسے پریشان دیکھ کر اس کے پاس آئے۔ بابا وہ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ حمزہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ان کے دل کو انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ بابا، پھپھو اور آذر ہمارے گھر آ رہے تھے جب ایک ٹرالر نے ان کی کار کو ٹھوکر مار دی اور گاڑی درخت سے ٹکرا گئی۔ بابا، ان کی لاشیں اسپتال میں پڑی ہیں۔ چونکہ آخری بار میں نے آذر کو کال کی تھی اس لیے اسپتال والوں نے مجھے کال کی ہے۔ اس نے بتایا تو اشفاق صاحب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پھر تھوڑی دیر میں یہ خبر تمام رشتہ داروں کو پتہ چل گئی۔ حمزہ، حنان، عمر اور اشفاق صاحب لاشیں لینے ہسپتال چلے گئے کیونکہ حمزہ کی پھپھو بیوہ تھیں اور ان کا صرف ایک ہی بھائی تھا، اشفاق صاحب، تو تدفین انہی کے گھر سے ہونی تھی۔ حریم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ثنا نے اسے لانچ کے اسٹیج سے اٹھوایا اور اندر لائی۔ اسے اپنے کمرے میں جانے کا کہہ کر واپس لان میں چلی گئی اور حریم واپس کمرے میں جانے کے بجائے اوپر جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اسے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ آذر اور پھپھو مر چکے ہیں، لیکن دل یہ ماننے سے انکاری تھا۔ تھوڑی دیر میں آذر اور پھپھو کی لاشیں وہیں آ گئیں۔ شادی والے گھر میں کہرام مچ گیا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی اور حریم سیڑھیوں پر ساکت بیٹھی یک ٹک لاش کو دیکھ رہی تھی۔ فجر میں دونوں کا جنازہ گھر سے چلا گیا۔ تب جا کر تحریم بیگم، حریم کی والدہ، کو اس کا خیال آیا۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے سیڑھیوں تک آئیں۔ حریم بیٹا، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ ابھی تک پھولوں کے زیور سے سجی مایوں کے لباس میں بیٹھی تھی۔ اس نے انہیں نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ حریم گڑیا، کچھ تو بولو۔ وہ رو دیں لیکن حریم ایسے ہی ساکت بیٹھی رہی۔ اچھا، اپنے کمرے میں چلو، انہوں نے اسے اٹھنے کو کہا۔ وہ ہلی تک نہیں۔ اس کے بعد ثنا، رشنا، سامیہ اور شفا نے اپنی سی کوششیں کر کے دیکھ لیں لیکن وہ ویسے ہی ساکت رہی۔ ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا۔ دل امید توڑا ہے کسی نے، سہارا دے کے توڑا ہے کسی نے۔ حمزہ دیکھو، حریم کب سے سیڑھیوں پر بیٹھی ہے، نہ کچھ بول رہی ہے نہ کسی کی سن رہی ہے۔ تم جا کر سمجھاؤ، شاید تمہاری سن لے۔ وہ لوگ تدفین کے بعد گھر واپس آ چکے تھے۔ تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانتا باندھا ہوا تھا۔ انہوں نے تو آج حریم کو رخصت کرنا تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ حریم کے بجائے آذر اور پھپھو اس دنیا سے ہی رخصت ہو جائیں گے۔ جن ہاتھوں سے حمزہ کو اپنی بہن کی ڈولی اٹھانی تھی انہی ہاتھوں سے آذر کو دفنا کر آیا تھا۔ ابھی وہ لان میں سب کے ساتھ کھڑا تھا جب تحریم بیگم نے روتے ہوئے کہا، وہ تو ابھی جان سی پیاری پھپھو اور دوست جیسے کزن کی موت کے صدمے میں تھا۔ وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ اصل امتحان تو حریم کو سنبھالنا تھا۔ اسے اب عمر بھر یہ دکھ سہنا تھا۔ حمزہ، کیا سوچ رہے ہو؟ چلو، تمہاری امی تمہیں کچھ کہہ کر گئی ہیں۔ عمر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر متوجہ کیا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے خاموشی سے اندر کی طرف ایک قدم بڑھا دیے۔ وہ لوگ بھی حمزہ کے پیچھے اندر آ گئے۔ بچپن کے دوست تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ رہتے تھے۔ حمزہ نے لاؤنج میں قدم رکھا تو حریم اسے سیڑھیوں پر بیٹھی نظر آئی۔ اس نے مایوں کا جوڑا ابھی تک زیب تن کیا ہوا تھا۔ زیور کے پھول سوکھ چکے تھے۔ لڑکیاں اس کی دائیں بائیں کھڑی اسے سمجھانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھیں۔ حمزہ نے اس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اسے دیکھ کر لڑکیاں وہاں سے ہٹ کر دور جا کھڑی ہوئیں۔ حمزہ نے اسے پکارا، حریم، پر اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ حمزہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ حریم، میری بات سنو۔ حریم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو حمزہ کا دل کٹ گیا۔ کانچ سی براؤن آنکھوں میں دہشت ہی دہشت تھی۔ اٹھو، اپنے کمرے میں چلو۔ حمزہ نے اسے اٹھنے کو کہا پر وہ اسے انہیں ساکت نظروں سے دیکھتی رہی جیسے اسے سمجھ نہ آیا ہو کہ حمزہ نے کیا کہا۔ اٹھو، شاباش۔ حمزہ نے اسے پچکارتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کھڑا کیا۔
وہ سیڑھیاں اتر کر فرش پر آئی، ایک قدم چلی اور پھر وہاں کھڑے ہر شخص نے اسے پورے قد کے ساتھ زمین بوس ہوتے دیکھا۔ حریم سب ایک ساتھ چیخے تھے۔ حمزہ نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنے بازوؤں میں رکھا۔ حریم کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولو۔ اشفاق صاحب اور تحریم بیگم پریشان سے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حمزہ نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور اس کے کمرے میں لے گیا۔ تحریم بیگم اور ثنا وغیرہ بھی اس کے پیچھے ہی چلے گئی تھیں۔ اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اداس سا بیٹھا تھا۔ اس کے دل نے تو یہ کبھی نہ چاہا تھا۔ اس کے دماغ کے پردے پر بہت سے مناظر چلنے لگے۔ مایوں کے جوڑے میں ہنستی مسکراتی حریم، مایوں کے جوڑے میں ساکت بیٹھی حریم، زمین پر گرتی حریم۔ اس نے اپنا سر تھام لیا، دماغ میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ وہ کرسی پر دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا جب ہی اس کے کمرے کا دروازہ چرچرایا۔ کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، جانتا تھا کہ کون ہوگا۔ وہ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں۔ صفدر کی آواز کمرے میں گونجی تو اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ دکھ، تکلیف، کرب، اذیت اور بہت کچھ۔ میں نے اسے بچپن سے چاہا تھا صفی۔ حیدر نے اس پر سے نظریں ہٹا کر زمین پر مرکوز کر دیں۔ لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ کسی اور کی امانت ہے، میں نے غلطی سے بھی اس کی تمنا نہیں کی۔ میں نے بس اللہ سے ایک ہی دعا کی تھی کہ حریم جہاں رہے خوش رہے۔ میں نے کبھی اس کے لیے بددعا نہیں کی، اللہ گواہ ہے صفی۔ میں نے آذر سے بھی کبھی حسد یا رقابت محسوس نہیں کی۔ میں تو اس پر رشک کرتا تھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ ایسا ہو جائے۔ حیدر دکھ سے کہہ رہا تھا۔ ایک آنسو آنکھوں سے بہہ نکلا۔ صفدر کو افسوس ہوا۔ میں جانتا ہوں حیدر، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے یار۔ تمہیں اس وقت حمزہ کے پاس ہونا چاہیے تھا، وہ بھی تو پریشان ہے۔ حریم کی حالت نہیں دیکھی جاتی مجھ سے، حیدر نے بے بسی سے کہا۔ جو بھی ہوا ہے بہت افسوسناک ہے، لیکن اب حریم سمیت سب کو یہ حقیقت قبول کرنی ہوگی، اور اللہ اسے اب بس حریم کے لیے صبر ہی مانگا جا سکتا تھا۔ صفدر اسے سمجھا رہا تھا اور حیدر وہ بس حریم کی دہشت زدہ نظریں یاد کر کے دکھ میں گھرتا جا رہا تھا۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔